بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے. آئیے آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 46 تک کی آیات کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر ہم اس کو عجم قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں. کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے. ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا. اگر تیرے رب نے پہلے ہی سے ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلافات کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. محترم و معزز سامعین اکرام، یہ جو آپ کے سامنے تلاوت و ترجمہ پیش کیا گیا وہ ہے سورہ حام میم سجدہ یا سورہ فصلت کی آیت 44 سے آیت 46 تک کی آیات ترجمہ پیش کی گئی ہے. کل والی کلاس میں ہم نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 40 سے 43 تک کی آیات کی تفسیر سنی تھی. آئیے ہم ایک مختصر خلاصہ اس کا دیکھ لیں تاکہ آگے والی آیات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور کل والی کلاس میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو باتیں آئی تھیں وہ یہ تھی کہ جو لوگ الحاد اختیار کرتے ہیں ان سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری چالیں، تمہاری کجروی، تمہارا انحراف، تمہاری سرکشی، تمہارے اعتراضات سب اللہ کی نظر میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تم لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اگر اور بھی مطلب جو ہے تم لوگ جمع ہو جائیں اور مطلب جو ہے مر کھب کر بھی پوری طرح فراہم ہو جائیں تو مطلب جو ہے پھر بھی اللہ رب العالمین تمہیں اس دنیا سے دوسرے عالم میں ضرور اٹھا کر کھڑا کر دے گا اور انصاف کرے گا. پھر فیصلہ ہوگا
अच्छे काम, अल्लाह की फरमाबरदारी इख्तियार करने वालों के लिए जन्नत और इल्हाद इख्तियार करने वालों के लिए जहन्नम ठिकाना होगी। फिर कुरान हक लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने राह निजात के साथ इस दुनिया में भेजा, तो लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। गुरूर और अनाद के खातिर अल्लाह ताला फरमाता है कि ए बातिल कुव्वतो, तुम अपनी चालें कोशिशें कर लो आगे से पीछे से, मगर कुरान का मौजज़ाती करिश्मे को कम नहीं कर सकते। हर दौर में ये कुरान दिल को बदलने का काम करता रहेगा। ये किताब जिसकी तुम मुखालिफत कर रहे हो, आखिर क्यों अल्लाह हर दौर में जो नबी पर किताबें उतारी उन सब में वही अहकामात हैं। याद रखो कि अल्लाह रहम दिल है और माफ़ करने वाला है, दरगुजर करने वाला है और आसानियां फराहम कर रहा है। अगर वो गुस्सा हो जाए तो दर्दनाक सज़ा, पकड़, अज़ाबात से भी हमकनार कर सकता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं। जाग जाओ, नज़र सानी करो और अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, इसी में तुम्हारी कामयाबी और निजात है। सामिन इकराम, ये है वो खुलासा जो कल वाली क्लासेस में हमने आयत नंबर 40 से 43 तक की आयत का हमने बड़ी तफसील के साथ हमने उसकी तफसील सुनी थी। तो आइए इस खुलासे को जहन में रखते हुए आगे वाली आयत यानी 44 से 46 तक की आयत को हम समझने, गौर फिक्र करने, इससे इबरत हासिल करने और अपनी इस्लाह का सामान करने की कोशिशें करते हैं। तो आइए सबसे पहले सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 44 का तर्जुमा सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अगर हम इनको अजमी कुरान बनाकर भेजते तो ये लोग कहते कि क्यों ना इनकी आयत खोल कर बयान की गई हैं। क्या अजीब बात है कि कलाम अजमी है और मुखातिब अरबी है। इनसे कहो ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए तो हिदायत और शिफा है, मगर जो लोग ईमान नहीं लाते उनके लिए कानों की डांट और आंखों की पट्टी है। उनका हाल तो ऐसा है जैसे उनको दूर से पुकारा जा रहा है। सामिन इकराम, इस आयत में 3 बातों पर गुफ्तगू की गई है जो आपने अभी तर्जुमा समात फरमाया है। पहला मतलब जो है, जो नुक्ता था वो है कुफ्फार मक्का का कुरान पर एतराज। नंबर दूसरा मतलब जो है इसमें जो नुक्ता पेश किया गया वो है कि ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और शिफा है और न मानने वालों के लिए कानों की डांट और आंखों की पट्टी है। तीसरा नुक्ता इसमें पेश किया गया कि एक मिसाल के जरिए से इनकार करने वालों की महरूमी को इसमें वाज़े कर दिया गया है। आइए इन तीनों नुकात को अलग अलग मतलब जो है इसमें हम सुनते हैं ताकि मतलब जो है पूरी आयत समझने में हमारे लिए आसानी हो जाए। पहला नुक्ता है जो इस आयत के अंदर बयान किया गया कि कुफ्फारे मक्का का मतलब जो है कुरान पर एतराज, कि ये मतलब जो है कुरान अरबी जबान में अरबियों के दरमियान में उतारा गया है। अगर ये अरजमी जबान में होता, कोई और जबान में होता तो तब हम इस बात को मान लेते। सामिन इकराम, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े वाज़े अंदाज में मतलब जो है बता दिया कि ये कुफार मक्का की हट धर्मी का एक नमूना है जो यहाँ पे पेश किया गया है, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला किया जा रहा था। कुफार कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी हैं, अरबी इनकी मादरी जबान है, वो अगर अरबी में कुरान पेश करते हैं तो ये कैसे बावर किया जा सकता है कि ये कलाम उन्होंने खुद नहीं घड़ लिया है बल्कि उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है। इनके इस कलाम को खुदा का नाजिल किया हुआ कलाम तो इस वक्त माना जा सकता था जब ये किसी ऐसी जबान में यकायक धुआंधार तकरीर करना शुरू कर देते जिसे ये नहीं जानते, मसलन फारसी या रूमी या यूनानी। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अब इनकी अपनी जबान में कुरान भेजा गया है जिसे ये समझ सके। तो इनको ये एतराज है कि अरब के जरिए से अरबों के लिए अरबी जबान में ये कलाम क्यों नाजिल किया गया है, लेकिन अगर किसी दूसरी जबान में ये भेजा जाता तो इस वक्त यही लोग ये एतराज करते कि मामला भी खूब है कि अरब कौम में एक अरब को रसूल बनाकर भेजा गया है, मगर कलाम उस पर ऐसी जबान में नाजिल किया गया है जिसे ना रसूल समझता है ना मतलब जो है कौम समझती है। सामिन इकराम, ये जो कुरान
قرآن میں کفار مکہ یا اہل کتاب جو بار بار الگ الگ مطلب جو ہے ہم نے مطلب جو ہے تفسیر میں دیکھا کہ وہ اعتراض پر اعتراض، اسی طرح کے کئی اعتراضات ہمارے سامنے آئے جو وہ ہمیشہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ مطلب جو ہے یہ آیت کا جو مغز ہے اس کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے۔ یہ بات کو سمجھیں گے تو آیات کی گہرائی کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ سامعین کرام، جہاں لفظ اعتراض استعمال کیا گیا ہے، اعتراض کا مطلب ہے کسی بات یا منصوبے یا سوچ یا قول یا عمل یا ناپسندگی کا ظاہر کرنا دراصل اعتراض کہلاتا ہے، یا سوال اٹھانا یا انکار کا اظہار کرنا اعتراض کہلاتا ہے۔ سامعین کرام، اعتراض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے مثبت اعتراض، دوسرا ہے منفی اعتراض۔ جہاں مثبت اعتراض کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو بہتری کے لیے یا اصلاح کے لیے یا غلطی کی نشاندہی کے لیے جو کیا جاتا ہے وہ مثبت اعتراض ہے، جسے صحابہ کرام مطلب جو ہے اپنایا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے بات واضح طور پر لوگوں کے سامنے کھل کر آ جاتی تھی۔ دوسرا ہے منفی اعتراض، جو محض مطلب جو ہے تنقید کے لیے یا حسد کی بنا پر یا انا کی بنا پر یا مخالفت کے لیے ہو، بغیر حقیقت کو سمجھے ہوئے جو کی جاتی ہے، دراصل وہ منفی اعتراض کہلاتا ہے، جسے کفار مکہ، منافقین اور اہل کتاب مطلب جو ہے اس کو اپناتے تھے، اور قرآن مجید میں انہی اعتراضات کو یعنی منفی اعتراض کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ کو ہمیشہ مطلب جو ہے جو تلقین تربیت کی گئی ہے وہ انہی منفی اعتراضات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں بھی جو ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید کو لے کر کہ وہ عربی زبان میں ہے، اگر دوسری زبان میں ہوتا تو وہ مطلب جو ہے بہتر ہوتا، یہ ایک اعتراض ہے جو مطلب جو ہے ہمارے کفار و مکہ اس وقت کیا کر رہے تھے، تو اس اعتراض کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، کفار منافقین اکثر حق باتوں پر اعتراض کرتے تھے۔ اسی بات کا تذکرہ قرآن مجید سورہ فرقان آیت نمبر 7 میں بھی مطلب جو ہے یوں بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا اعتراض تھا۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراضات کو سنتے، اگر وہ معقول ہوتا تو پھر مطلب جو ہے وضاحت فرماتے، اگر ضد پر مبنی مطلب جو ہے اعتراضات آتے تو خاموشی یا حکمت سے جواب دیتے تھے۔ سامعین کرام، اعتراض اگر تعمیری ہو تو ترقی اور حق تک پہنچتا ہے، اگر تخریبی ہو تو رکاوٹ، فساد اور نفرت پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کفار و منافقین کے اعتراضات کے آخر وجوہات کیا تھے؟ کیا وہ وجہ تھی جس کی بنا پر یہ مطلب جو ہے بار بار مطلب جو ہے الگ الگ انداز سے قرآن مجید کے اندر آیا کہ وہ مطلب جو ہے اعتراض پر اعتراض کیا کرتے تھے؟ ان وجوہات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہوئے چلے تاکہ مطلب جو ہے بات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے اعتراض کی وجہ یہ ہے تکبر اور انا۔ سامعین کرام، قریش کے سردار بڑے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے جانتے تھے۔ جب نبوت کا دعویٰ ہوا تو تکبر نے حق قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مطلب جو ہے حق ہم لوگوں کو ملنا چاہیے تھا، آخر ان کو کیوں ملا؟ یہ ہے وہ تکبر، یہ ہے وہ انا جنہوں نے ان کے پیروں میں زنجیر ڈال دی تھی۔ اسی بات کو سورہ مومنون آیت نمبر 47 میں اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم دو انسانوں کی طرح کے آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ اس کی قوم کے لوگ ہماری خدمت گزار ہے۔ اس آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ انا اور مطلب جو ہے تکبر نے انہیں کس طرح ذلیل مطلب جو ہے وہ رسوا حد تک پہنچا دیا تھا۔ آئیے دوسری وجہ دیکھیں، دوسری وجہ ہے دنیائی مفادات کا خوف۔ سامعین کرام، یہ کفار و مشرکین کے لیے انہیں ڈر ہمیشہ لگا رہتا تھا کہ اگر اسلام پھیل گیا تو ان کے معبودوں کا کاروبار، بتوں کی تجارت، حج کی آمدنی ختم ہو جائے گی، ان کی سیاسی سماجی قیادت ختم ہو جائے گی۔ اسی بات کا تذکرہ قرآن مجید سورہ صاد آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین اس کا ذکر یوں کرتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح
ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص چاہتا ہے کہ تمہارے معبودوں کا ذکر چھوڑ دے۔ سامعین کرام، یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ مطلب جو ہے مخالفت پر کھڑے ہوتے اور مطلب جو ہے اعتراض پر اعتراض مطلب جو ہے کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، تیسری وجہ نظر آتی ہے وہ ہے آبا و اجداد کی اندھی تقلید۔ ان لوگوں کا اعتراض تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمارے آبا و اجداد کا کیا ہوگا؟ اس بات کا بھی تذکرہ جو ان کو مطلب آبا و اجداد کی اندھی تخلیق نے اندھا جو کیا ہوا تھا اس کا ذکر بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 170 میں اس طرح آتا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ وحی کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یعنی یہ اندھی تقلید نے انہیں مطلب جو ہے اعتراض گھڑنے اور اعتراض پر اعتراض کرنے اور مختلف طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور قرآن مجید کے احکامات کو نہ ماننے پر مطلب جو ہے مجبور کر دیا تھا۔ سامعین کرام، چوتھی وجہ جو نظر آتی ہے وہ ہے حسد۔ یعنی کئی لوگ بنی ہاشم سے حسد رکھتے تھے، کہتے تھے کہ نبوت کسی اور بڑے سردار کو ملنے چاہیے تھی، اسی وجہ سے اس حسد کی بنا پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، قرآن مجید کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، جبکہ قرآن مجید آسان انداز میں کھول کھول کر ان کے سامنے بیان کر چکا ہے، مگر یہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس بات کا بھی تذکرہ سورہ زخرف آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے اس طرح بیان فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ یہی وہ گھمنڈ اور یہی وہ حسد تھا جس کی وجہ سے انہوں نے حق کی طرف آنے میں، پیش قدمی کرنے میں پیچھے رہ گئے۔ سامعین کرام، پانچویں مطلب جو ہے اعتراض کی جو وجہ تھی وہ ہے غیر معقول دلائل اور ضد ہے، کیونکہ یہ لوگ کبھی مطلب جو ہے فرمائش مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے کہ فرشتے آئیں تو ہم بات مان لے، کیونکہ تم تو مطلب جو ہے ایک طرح کے بشر ہو یعنی انسان ہی ہو، اگر آسمان سے فرشتے اترتے تو ہم اس بات کو مانتے۔ کبھی سونے کا محل کی تمنا کیا کرتے تھے کہ آسمان سے کوئی محل مطلب جو ہے سونے کا اترے اور مطلب جو ہے ہم دیکھیں تو پھر کہیں جا کر مطلب جو ہے ہم تمہاری بات کو مانیں گے۔ کبھی قرآن کو عربی کی بجائے جو اس مطلب جو ہے آیت کے اندر آیا کہ وہ دوسری زبانوں میں اتارنے کی فرمائش مطلب جو ہے انہوں نے رکھ دی تھی، اور کبھی مطلب جو ہے وہ زمین سے چشمے جاری کرنے کا تقاضا بھی پیش کرتے تھے۔ یہ ساری کی ساری مطلب جو چیزیں ہیں وہ سب ضد اور انکار کی نیت سے ہوتا تھا، ایمان کی طلب سے نہیں ہے۔ اسی بات کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سے 93 میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلا دیا۔ وہ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان نہ لے آئیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ نکالے۔ یہی وجوہات ہے کہ وہ لوگ اس ضد اور مطلب جو ہے حد درمی کی بنا پر فہمائش کیا کرتے تھے، تاکہ مطلب جو ہے اس بات کو ٹالا جائے اور اس بات میں خلش پیدا کرنے کی کوششیں کی جائے۔ اور چھٹی وجہ جو ان کی اعتراض کی تھی وہ یہ ہے کہ یہ حقیقت کا انکار کرنے والے لوگ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ قرآن مجید سچ ہے، لیکن ضد اور گمراہی ان پر غالب آ گئی تھی۔ ان کے دل اس سے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ ان کی پوری زندگی بدل جائے گی، اسی وجہ سے گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے تھے، اسی وجہ سے اپنے خاندان والے لوگوں کو اس میں داخل اسلام ہوتے ہوئے دیکھتے تو ان پر ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے۔ اسی بات کا تو تذکرہ سورہ نمل آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے یوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے دل اس کے قائل تھے ظلم اور تکبر کی وجہ سے۔ سامعین اکرام، ساتویں وجہ جو ان کے اعتراض کی تھی وہ ہے شیطان کی اکساہٹ، یعنی شیطان نے ان کے دلوں کو بہکا دیا تھا کہ وہ حق کی مخالفت کریں اور ضد پر اڑے رہے، کیونکہ جو دل اللہ کے احکامات سے اور اس کی محبت سے خالی رہ جاتا ہے وہاں شیطان بسیرا کرتے ہیں، اور جہاں شیطان بس جائے وہاں ان کو اکساہٹ، وہاں ان کو وسوسے، اور وہاں ان کو وہ شیطان کی مختلف چالوں میں وہ گھسیٹ کر انہیں دین سے بہت دور لے جا کر سواء السبیل
دل کو مطلب جو ہے کھونے پر مجبور کر دیتا ہے اور مطلب جو ہے گمراہ کن راستوں میں وہ بھٹکا دیتا ہے۔ سامعین اکرام، یہی وہ ضد تھی جس کی بنا پر وہ شیطان کے ساجی بن گئے تھے۔ سورہ نحل آیت نمبر 63 میں اللہ رب العالمین اس کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کو اچھے دکھا دیے اور انہیں حق کی راہ سے روک دیا۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ وجوہات جس کی بنا پر وہ مطلب جو ہے اعتراض پر اعتراض کرتے تھے۔ سامعین اکرام، کفار مکہ کے اعتراضات کے پیچھے جو مطلب جو ہے پیچھے جو چیز تھی وہ ہے تکبر، مفاد پرستی، حسد، تقلید آبا و اجداد یا ضد اور شیطان کا اثر و بہکاوا تھا، نہ کہ حق کی طلب تھی۔ اسی لیے قرآن مجید نے ان کے اعتراضات کو باطل حجت قرار دے دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں یوں بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بغیر سمجھے اعتراض کرتا ہے وہ اپنی جاہلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم مزید آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ جاہلیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان ہر بات پر اعتراض کرے اور کسی بات کو قبول نہ کرے۔ اسی بات کو اس اعتراضات کے سلسلے میں سقراط مطلب جو ہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ عقل مند انسان اعتراض سوال کی صورت میں کرتا ہے جبکہ جاہل انسان تنقید کی صورت میں کرتا ہے۔ اسی اعتراض کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعمیری اعتراض علم کی علامت ہے اور تخریبی اعتراض نفس کی علامت ہے۔ ان تمام تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مکہ کے اعتراض سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ تنقید کرنے، الجھانے اور ضد کے لیے کیا کرتے تھے۔ اس آیت کا دوسرے نقطے کی طرف چلیں۔ پہلا یہ نقطہ تھا کہ وہ انہوں نے اعتراض پر اعتراض کیا تھا۔ اسی اعتراض کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں دوسرے نقطے کے ساتھ انسانوں کو مطلب جو ہے صحیح رخ کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ دوسرا جو نقطہ اس میں پیش کیا گیا ہے وہ مطلب جو ہے نقطہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن لانے والوں کے لیے یہ قرآن مجید شفا اور ہدایت ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ یہ مطلب جو ہے واضح طور پر ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا وہ لازوال کلام ہے جو انسانیت کے لیے رہنمائی، فلاح اور شفا کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، دنیا بھر کے علوم اور علاج محدود ہیں، لیکن قرآن وہ نسخہ ہے جو انسان کے دل، روح، فکر، کردار اور معاشرے کی بیماریوں کا مکمل علاج ہے۔ قرآن خود اعلان کرتا ہے کہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، جو اس آیت کے اندر واضح طور پر مطلب جو ہے کھل کر مطلب جو ہے بیان کیا گیا۔ سامعین اکرام، ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا، اندھیروں سے روشنی کی طرف لانا اور انسانوں کو ان کے اصل مقصد اللہ کی بندگی تک پہنچانا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ سامعین اکرام، یہ ہدایت مکمل اور جامع ہے جو انسان کو عقیدہ، عبادت، اخلاق، معاملات، معاشرت، سیاست، معیشت، سیرت، تاریخ، مستقبل، آخرت، غرض ہر شعبے میں روشنی مطلب جو ہے عطا کرتی ہے۔ شفا کا دوسرا مطلب جو ہے اس آیت کے اندر کہا گیا کہ ایمان لانے والوں کے لیے قرآن مجید ایک شفا بھی ہے۔ شفا کا مطلب ہے صرف جسمانی بیماری نہیں بلکہ دل و دماغ کی بیماریوں کی شفا بھی ہے، جیسے حسد، تکبر، غرور، غم اور خوف اور وسوسے اور اضطراب اور کینہ اور شہوت پرستی اور روحانی تاریکی شفا کی شکل میں قرآن مجید ان کے لیے پیش کرتا ہے۔ اس بات کو سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ رب العالمین بیان یوں کرتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، لوگوں تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے نعمت آ چکی ہے اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور ہدایت اور رحمت ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ اسی بات کو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ قرآن بہترین شافی ہے، جو اسے رہبر بنائے گا وہ جنت میں جائے
جائے گا اور جو اسے پیچھے ڈال دے گا وہ جہنم میں اس کو گرا دے گا۔ ایسی بات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ قرآن دلوں کی بیماریوں کی شفا اور عقل کی روشنی ہے۔ امام جعفر مطلب جو ہے رحمۃ اللہ علیہ مطلب جو ہے اس طرح فرماتے ہیں کہ ظاہر قرآن ہدایت ہے اور باطن شفا ہے، اس پر غور کرے، جو اس پر غور کرے گا وہ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی بات کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ جو دل قرآن سے غافل ہے وہ بیمار ہے اور جو قرآن میں تدبر کرتا ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا قرآن ہے، مگر یہ شفا اور یہ ہدایت صرف اپنے انہی کو ملتی ہے جو دل سے اس پر یقین رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی کا حقیقی دستور بناتے ہیں۔ اسی بات کو سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اللہ تمہارے پاس روشنی اور واضح کتاب بھیجی ہے، اس کے ذریعے اللہ سلامتی کے راستے دکھاتا ہے انہیں جو اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ اسی بات کو سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں مزید وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیتے ہیں۔ اسی بات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طرح فرماتے ہیں کہ علم انسان کو عمل کی طرف اور عمل انسان کو تقوی کی طرف اور تقوی انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ سامعین اکرام، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جس میں ہدایت، روشنی، علم اور بصیرت ہے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہی یہ قرآن کچھ لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا بنتا ہے جبکہ کچھ لوگوں کے لیے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 اور 46 کی طرف چلیں تو ترجمہ سن لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے، اور جب تم قرآن پر پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپی ہوئی آڑ کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ آیت ایمان لانے والوں کے دلوں پر پردہ اور آنکھوں پر بوجھ، کانوں پر بوجھ اور اس لیے مطلب جو ہے بتایا گیا ہے کہ وہ حق کو نہ سن سکیں اور نہ سمجھ سکیں۔ سامعین اکرام، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے اعمال کا دار و مدار ان کی نیتوں پر ہے۔ آئیے یہ جو مطلب جو ہے ان کو آنکھوں کی جو ڈاٹ جو ہے ڈال دی گئی ہے یا آنکھوں پر پٹی ڈال دی گئی ہے، کانوں پر ڈاٹ ڈال دی گئی ہے، تو یہ کیوں ہے؟ اس کی وجوہات بھی سمجھنا چاہیے تاکہ مطلب جو ہے انسان اپنی اصلاح کا سامان کر سکے۔ اس آیت کی روح سے جو وجوہات ہمارے سامنے آتے ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان تکبر میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ آنکھوں اور کانوں پر مطلب جو ہے بوجھ مطلب جو ہے پیدا کر لے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 41 46 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ میں اپنی آیات سے انہیں دور کر دوں گا جو زمین میں بلا وجہ تکبر کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، تکبر انسان کو حق سننے اور دیکھنے سے اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ جو انسانوں کو اس مرض میں مبتلا کرتی ہے وہ ہے ضد اور عناد۔ سورہ فصلت آیت نمبر 5 میں ہم پڑھ چکے، آئیے ترجمہ سنتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ کہیں گے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں اس سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے کانوں میں بوجھ ہے۔ سامعین اکرام، یہ آیت بتاتی ہے کہ ان کی ضد اور عناد نے ان کے دل بند کر دیے تھے، اسی وجہ سے نہ وہ سن سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ نہ دیکھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے نہ کسی چیز کو مطلب جو ہے محسوس کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس سلسلے میں سوچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو ایمان نہیں لے آتے ان کے لیے کانوں کی یہ ڈاٹ ہے، یہی قرآن، اور یہی قرآن ان کی آنکھوں کی پٹی بن جاتی ہے۔ چوتھی وجہ کی طرف چلے تو چوتھی وجہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو سزا مطلب جو ہے دینے کے لیے اس طرح مطلب جو ہے ان کے آنکھوں اور کانوں پر مطلب جو ہے بوجھ مطلب جو ہے ڈال دیا جاتا ہے یا مہر لگا دی جاتی ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اللہ جسے چاہتا
है हिदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है। सामने इकराम, जो हक बात का इनकार करते हैं अल्लाह इन्हें अंधा बहरा छोड़ देता है बतौर सजा के तौर पर। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि गुनाह दिल को अंधा अंधा कर देता है और मतलब जो है अंधा इंसान रोशनी में भी कुछ नहीं देख पाता। एक और कौल में यूं आता है कि कुरान सबके सामने है मगर हिदायत उसे मिलती है जिसका दिल पाक हो, वरना वही कुरान इन पर पर्दा बन जाता है। सामने इकराम, कुरान हिदायत है मगर सिर्फ उनके लिए जो सच्चाई के तालिब है। जो लोग जिद, अना, हसद, ख्वाहिशात, तकब्बुर में डूबे हुए होते हैं, कुरान उनके लिए कानों की डांट और आंखों की पट्टी बन जाता है क्योंकि उन्होंने खुद हिदायत से मुंह मोड़ा। इसी वजह से उनके लिए ये डांट और आंखों की पट्टी बनकर मतलब जो है उनके लिए अजाब की तरफ इन्हें गामजन कर दिया जाता है। सामने इकराम, इन तमाम तफसीलात को सामने रखते हुए अगर देखें तो इस आयत के अंदर जो पहली चीज़ बताई गई कि एतराज़ात, मनफी एतराज़ात इंसान को हिदायत से दूर ले जाती है। दूसरा ये है कि अगर मतलब जो है इंसान ईमान लाकर इताअत का रवैया इख्तियार करे तो उसके लिए ये मतलब जो है बेहतरीन शिफा और हिदायत बनकर आता है। और अगर मतलब जो है इनकार कर ले और इस बात को न माने, ईमान न ले आए तो फिर ये आंखों की डांट और मतलब जो है कानों की डांट और आंखों की पट्टी बनकर मंजरे आम पर आएगा। इसी आयत के अंदर तीसरा नुक्ते की तरफ अगर हम चले तो तीसरे नुक्ते में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मिसाल के जरिए से मतलब जो है यूं बयान किया गया। उसका आखिरी हिस्सा था और हाल उनका ऐसा है जैसे उनको दूर से पुकारा जा रहा है। सामीन इकराम, इस आयत के अंदर एक मिसाल के जरिए से मतलब जो है बताया गया कि एक ऐसा मतलब जो है इसकी ऐसी मिसाल है जैसे दूर से मतलब जो है किसी को पुकारा जा रहा है और उसके नतीजे में उस पर क्या मतलब जो है मुरतब होता है वो ये है कि दूर से जब किसी इंसान को पुकारा जाता है तो इसके कान में एक आवाज तो पड़ती है मगर इसकी समझ में ये नहीं आता कि कहने वाला क्या कह रहा है। ये एक ऐसी बेनजीर तशबीह है या मिसाल है जिससे हर धर्म मुखालिफीन के नफ्सियात की पूरी तस्वीर निगाहों के सामने खींच कर मतलब जो है पेश कर दी गई है। फितरी बात है, जो शख्स किसी तासुब में मुब्तला नहीं होता उससे अगर आप गुफ्तगू करें तो वो इसे सुनता है, समझने की कोशिशें करता है और माकूल बात होती है तो खुले दिल से इसको कबूल कर लेता है। इसके बरअक्स जो शख्स आपके खिलाफ न सिर्फ मतलब जो है तासुब रखता है बल्कि अनाद और बुग़्ज़ रखता हो, इसको हम सब अपनी बात समझाने की ख्वाह कितनी ही कोशिशें कर लें वो सिरे से इसकी तरफ तवज्जो ही न करेगा और वो सारी बात सुनकर भी इसकी समझ में कुछ न आएगा। इतनी देर तक क्या कह रहे हैं और मतलब जो है हमें महसूस होगा जैसे हमारी आवाज इन कानों के पर्दों से उचटकर बाहर गुजर रही है और दिलो दिमाग तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं पा रही है। सामीन इकराम, इसी तरह की एक मिसाल सूरे बकरा आयत नंबर 171 में भी मतलब जो है बयान की गई है। आइए उसको तर्जुमे के इसमें हम सुनते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वो इस तरह है कि काफिरों की मिसाल इन मतलब जो है एक इस चरवाहे की तरह है जो जानवरों को पुकारता है, वो सिर्फ आवाज और मतलब जो है पुकार ही सुनते हैं मगर मतलब नहीं समझते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस ये नहीं समझते। सामीन इकराम, इन मिसालों को पसे मंजर ये है कि कुफ्फार मक्का जब कुरान इनको सुनाया जाता तो वह सिर्फ आवाज सुनते थे, मफहूम और पैगाम न समझते थे। इनके दिल, आंखें, कान हक सुनने, देखने और कबूल करने से खासिर थे क्योंकि वो बेशऊर जिंदगी गुजार रहे थे। अनाद और बुग़्ज़ और अनायत और मतलब जो है एक खौफ कि हमारी कुर्सी न छीन जाए, ये तमाम वो वजूहात है जिसकी वजह से वो बेशऊरी जिंदगी की बिना पर वो इन बात को मतलब जो है समझना और ना सुनने से वो खासिर रह गए थे। सामीन इकराम, ये मिसालें हमें जो पैगाम देती हैं कि दिल का जायजा हमेशा हर इंसान को लेते रहना चाहिए क्योंकि मुर्दा दिल कुरान के असरात को कबूल नहीं करता। सिर्फ सुन लेना काफी नहीं बल्कि समझना और अमल करना भी जरूरी है। जैसे जानवर चरवाहे की मिसाल जो यहाँ पे पेश की गई कि चरवाहे की पुकार का मफहूम नहीं ना ये समझते हैं, वैसे ही मतलब जो है जो दिल के दरवाजे हैं इंसानों
انسانوں کے جو مطلب جو ہے سمجھنا نہیں چاہتے ان کے دل کے دروازے بھی اسی طرح بند رہ جاتے ہیں، وہ قرآن کے اصل مفہوم پیغام کو نہیں سمجھ پاتے۔ سامعین اکرام، قرآن صرف آواز نہیں بلکہ ہدایت ہے۔ سمجھنے کی نیت سے دل کی پاکیزگی کے ساتھ اور عاجزی کے ہو تو انسان ہدایت پاتا ہے۔ جو لوگ ضد، حسد، انا یا لا علمی کی وجہ سے قرآن کو صرف آواز سمجھیں، اس کی مطلب جو ہے حالت جانوروں جیسی ہے جو اس آیت کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئی، جو چرواہی کی بات کا مقصد نہیں سمجھتے۔ سامعین اکرام، یہ ساری تفصیلات جو 3 نکات کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ سبق دیتی ہے کہ منفی اعتراضات آدمی کو ہدایت سے دور لے جاتی ہے۔ اسی لیے دل کی پاکیزگی، لگن اور تلاش، حق کی نیت سے قرآن کو سننا انسانوں کو ہدایت اور شفا نصیب کرتا ہے، ورنہ اس کا سننا صرف ایک بوجھ اور آنکھوں کی پٹی بن جاتا ہے۔ سامعین اکرام، ان تفصیلات کے بعد آئیے اگلی مطلب جو ہے آیت کی طرف چلیں، آیت نمبر 45 کی طرف۔ آیت نمبر 45 کا ترجمہ اس طرح اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی یہ بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلافات کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کا تذکرے کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے۔ پہلی مطلب جو ہے جو اس میں اس سے پہلے کی آیت میں یعنی 44 میں اللہ تعالیٰ نے مطلب جو ہے واضح طور پہ فرمایا تھا کہ یہ مطلب جو ہے اعتراضات اور مطلب جو ہے ایمان نہ لے آنا ان کی آنکھوں کی ڈاٹ اور مطلب جو ہے ان کے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی بن جاتی ہے، اور ان کا ایسا ہے کہ دور سے مطلب جو ہے ان کو پکارا جائے اور بات ان کی سمجھ میں ہی نہ آئے۔ اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے قوم موسیٰ کی طرف مطلب جو ہے رخ پھیرتے ہوئے آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اسی وجہ سے پہلا نقطہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف بھی ہم نے کتاب بھیجی تھی، اور اسی کتاب کو لوگوں نے مطلب جو ہے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اسی طرح اختلافات میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اس بات کو قبول کر کے اطاعت والا رویہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کے مطلب جو ہے نیک بندوں میں، صالح بندوں میں شمار ہو گئے تھے، مگر دوسرا گروہ وہ تھا جو اس کی تقریف میں مبتلا ہو کر انہوں نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا اور انکار پر انکار کرتے رہے اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ اسی کی طرف اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ اس سے پہلے قوم موسیٰ کی طرف ذرا دیکھو کہ ان کی قوم کی طرف بھی یہی حقانیت کے ساتھ، یہی پیغام حق احکامات کے ساتھ ہم نے مطلب جو ہے انہیں کتاب تورات عطا فرمائی تھی، مگر وہی تورات ان کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی، بلکہ ان کے اندر بھی ایک ایسا مطلب چنندہ افراد کا گروہ تھا جنہوں نے حق بات کو تسلیم کر لیا تھا، باقی سارے لوگ یہی مطلب جو ہے نفرت، اسی انا اور اسی انات اور یہی بغض اور حسد کی بنا پر انہوں نے حق بات کو قبول کرنے سے انکار کر کے اندھی تقلید کرنے پر مجبور ہو گئے اور پھر وہ دور پھینک دیے گئے۔ اس کا دوسرا نقطہ اس میں جو پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر تیرے رب نے پہلے ہی سے بات نہ طے کر دی ہوتی تو اس اختلافات کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، یعنی یہ جو قومیں مطلب جو ہے اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ انہیں حقانیت ان کے سامنے آئے، ہدایت ان کو بار بار مختلف طریقے سے ان کو مطلب جو ہے پہنچائی جائے، مگر پھر بھی یہ انکار کرتے رہے، تو پھر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے فیصلہ چکا دینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے جو آیت کا جو ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کے 2 مفہومات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا مطلب جو ہے معنی یہ ہے، ایک یہ کہ اگر اللہ رب العالمین پہلے سے ہی یہ نہ طے کر دیا جائے ہوتا کہ لوگوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے کافی مہلت دی جائے تو اس کے لیے اس کی مخالفت کرنے والوں کا خاتمہ کب کا ہی چکا دیا جاتا یا خاتمہ کر دیا جاتا۔ دوسرا مطلب اس آیت کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سے یہ طے کر لیا ہے کہ اختلافات کا آخری فیصلہ قیامت کے روز کیا جائے گا اور دنیا ہی میں حقیقت کو بے نقاب کر دیا جاتا اور یہ بات کھول دی جاتی کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، تو اس کے لیے مطلب جو ہے کوئی کام مطلب جو ہے
मुश्किल नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आसान है, इस वजह से वो मोहल्लत पर मोहल्लत देता है। दूसरा ये है कि इसका सही फैसला इंसाफ क़यामत के दिन मतलब जो है हमारे लिए पेश किया जाएगा। इसका तीसरा इसी आयत के अंदर जो नुक्ता मतलब जो है हमारे सामने पेश किया गया वो ये है कि हकीकत ये है कि ये लोग इसकी तरफ से सख्त इस्तराब अंगेज शक में पड़े हुए हैं। सामीन इकराम, ये मुख्तसर सा फ़िक्रा है, मगर इस फ़िक्रे में कुफ़ार मुशरिकीन के मर्ज़ की बड़ी मतलब जो है तफसील बता दी गई है कि इसमें बता दिया गया कि वो कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शक में पड़े हुए हैं और इस शक ने इनको सख्त मतलब जो है कलजान वो इस्तराब में मुब्तला कर रखा है। इसका मतलब ये है कि बज़ाहिर तो ये बड़े ज़ोर शोर से कुरान के कलाम इलाही होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का इनकार करते हैं, लेकिन दर हकीकत इनका ये इनकार किसी यकीन की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि इनके दिलों में शदीद तज़ब्ज़ुब बरपा है। एक तरफ इनके ज़ाती मफाद और इनके नफ्स के ख्वाहिशात और इनके जाहिलाना तासुबात ये तकाजा करते हैं कि कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाएं और पूरी ताकत के साथ इसकी मुखालिफत करें। दूसरी तरफ इनके दिल अंदर से पुकारते हैं कि कुरान फिलवाक़ा एक बेमिसाल कलाम है जिसके मानंद कोई कलाम किसी अदीब या शायर से कभी नहीं सुना गया है। न कोई मजनून दीवानगी के आलम में ऐसी बात कर सकता है, न कभी शयातीन इस गर्ज के लिए आ सकते हैं कि लोगों को खुदा परस्ती और नेकी और पाकीज़गी की तालीम दे। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो झूठा कहते हैं तो इनका दिल अंदर से कहता है कि खुदा के बंदे कुछ शर्म करो, क्या ये शख्स झूठा हो सकता है। जब वो इसको मजनून कहते हैं तो इनका दिल अंदर से पुकारता है कि जालिमो, क्या वाकई तुम इस शख्स को दीवाना समझते हो। नौजुबिल्लाह, जब वो इस पर ये इल्जाम रखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ हक की खातिर नहीं बल्कि अपनी बड़ाई के लिए कर रहे हैं, तो इनके दिल अंदर से मलामत करते हैं कि लानत है तुम पर, इस नेक नफ्स इंसान को बंदा मतलब जो है गर्ज मतलब जो है कहते हो, जैसे कभी तुमने दौलत और इख्तिदार और नाम और नमूद के लिए दौड़ धूप करते हुए कभी नहीं देखा है, जिसकी सारी जिंदगी मफाद परस्ती के हर शायबे से पाक नजर आती है, जिसने हमेशा नेकी और भलाई के लिए काम किया है मगर कभी अपनी किसी नफसानी गर्ज के लिए कोई बेजा काम नहीं किया। सामीन इकराम, यही वो इस्तराब, यही वो मतलब इस्तराब अंगेज शक जो इनके दिलों में हमेशा मतलब जो है तज़ब्ज़ुब के शिकार में मुब्तला जो रहते थे। अल्लाह ताला क्योंकि गैब का इल्म रखता है, इनके दिलों का हाल जानता है, इसी वजह से इस आयत के अंदर उन दिलों के हालों को खोल कर बयान कर दिया गया कि लोगो तुम कैसे हो, तुम एतराज पर एतराज करते हो, हमेशा मतलब जो है एक बात पेश कर दी जाए तो हमेशा उसके उलट करते हो। तुम्हारी अना, तुम्हारी खुदगर्जी, तुम्हारा बुग़्ज़, तुम्हारी अनाद ने तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख दिया है। पिछली कौमों को भी इसी तरह तबाही का सामान पैदा करने में इसी मतलब जो है एतराज़ात, हसद, अना ने मतलब जो है हिस्सा डाला था। तुम्हारे साथ भी यही मामला हुआ है। अगर तुम्हारे साथ मतलब जो है मामला सीधा कर दिया करने का इरादा होता तो अल्लाह ताला कभी का कह दे कुन और वो हो जाए फयकून, इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मोहल्लत फराहम कर रहा है, सहूलतें फराहम कर रहा है, आंखों को खोलने के लिए तुम्हारे लिए मुख्तलिफ तजुर्बात, मुख्तलिफ आलम फल्कियात, मुख्तलिफ तरीके से हिदायत नामे तुम्हारे लिए भेजता है ताकि तुम आंखें खोलो। दूसरा ये है कि तुम्हारा इंसाफ का जो मामला है वो सारे का सारा मैदान हश्र में किया जाएगा, वरना मतलब जो है यहाँ तुम्हारा खमियाजा का ख़त्म करना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सामीन इकराम, ये है आयत नंबर 45 की तफसीर जो आपके सामने पेश की गई है। इस बात को सामने रखते हुए आइए हम नेक्स्ट मतलब जो है आयत की तरफ चले, वो है आयत नंबर 46। आयत नंबर 46 का तर्जुमा इस तरह है, जो कोई नेक अमल करेगा अपने ही लिए अच्छा करेगा, जो बदी करेगा इसका बवाल इसी पर होगा। तेरा रब अपने बंदों के हक में जालिम नहीं है। सामीन इकराम, इसमें वाज़े तौर पर इंसानों को जो बात इसमें बताई गई वो ये है कि बदी अपने लिए ही लिए वबाल है
اور اچھائی اپنے ہی لیے انعام یا کامیابی کا مطلب جو ہے موجب بن جاتی ہے۔ سامعین کرام، یہ رب العالمین کبھی یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ نیک انسان کی نیکی کو ضائع کر دے اور بدی کرنے والے کو اس کی بدی کا بدلہ نہ دے۔ اس طرح کی آیات ہمیں قرآن مجید میں جا بجا مطلب جو ہے اس طرح کی آیات ملتی ہیں۔ آئیے سورہ یونس آیت نمبر 44 کو دیکھتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کر دیتے ہیں۔ مزید سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8 کی طرف چلے تو وہاں اسی بات کو دوسرے انداز میں اس طرح پیش کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ اسی بات کو مزید آگے چلیں تو سورہ آل عمران آیت نمبر 182 میں بھی مطلب جو ہے مزید روشنی ڈالی گئی ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے کا بدلہ ہے اور اللہ بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ سامعین کرام، اسی بات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو حدیث قدسی ہے وہ اس طرح بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے تمہارے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اسی بات کو اس آیت کی مد میں مطلب جو ہے اس طرح حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا چاہے وہ کتنی ہی کم ہو۔ سامعین کرام، ایک اور حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی نیکی کی رہنمائی کرے تو اسے بھی اس نیکی کا اجر ملتا ہے جسے اس پر عمل کرنے والوں کو ملے گا۔ سامعین کرام، اس آیت کی تفسیر بتاتے ہوئے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بندے کو نیکی کی ترغیب دلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، کیونکہ اس کا انجام خود اس پر لوٹ کر آتا ہے۔ سامعین کرام، یہ تمام آیات اور احادیث انسان کو ان کی اصل حقیقت بتاتی ہے کہ ان کی نیکی اور ان کی بدی کا اثر براہ راست ان کی ذات پر پڑتا ہے، اور انسان جب برائیوں کا بوجھ دوسروں پر ڈالنے لگ جاتا ہے اور نیکیوں پر فخر کر کے خود کو بڑا سمجھتا ہے تو یہ آیت اسے اعتدال، انصاف اور حقیقت کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ یہ آیت انسان کو ذمہ داری، خود احتسابی اور یقین دیتی ہے کہ تمہارا رب ظالم نہیں ہے، وہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ اگر نیکی کرو گے تو تمہاری کامیابی، اگر برائی کرو گے تو تمہارا نقصان۔ زندگی کا اصل فلسفہ یہی ہے۔ سامعین کرام، اگر عمل کا انجام تمہارے اپنے ہی ہاتھوں میں ہے، اسی کا مطلب جو ہے اظہار اس آیت کے اندر کیا گیا ہے۔ انسان اکثر اپنے حالات، قسمت یا دوسروں کو اپنی مطلب جو ہے ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس حقیقت کا آئینہ دکھاتی ہے کہ جو نیکی کرے اس کا فائدہ خود کو ہے اور جو برائی کرے اس کا نقصان بھی خود کو ہے۔ انسان کی عبادات، حقوق و لباد کی ادائیگی دراصل سارا مطلب جو ہے وہ ہمارا ذخیرہ ہے جو آخرت میں مطلب جو ہے پیش کیا جائے گا۔ اللہ کو ہماری عبادات کی حاجت نہیں ہے، یہ سب ہماری روح کی پاکیزگی اور انجام کی بہتری کے لیے ہے۔ اسی بات کو سورہ نجم آیت نمبر 39 سے 41 تک کی آیات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بیان کرتے ہوئے یوں مطلب جو ہے کوٹیشن دیتے ہیں کہ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی قبر کو منور کر دیتا ہے، جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی قبر کو منور کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے وہ اپنی قبر کو تنگ کر دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت عدل سے بڑھ کر ہے، لیکن عدل میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے خوش ہوتا ہے، جبکہ اس کا گناہ کا بوجھ اس پر
पर रहता है और नेकी करके बोझ समझता है, हालांकि वही इसका सरमाए आखिरत है। सामीन इकराम, ये है आयत नंबर 46 की तफसील जो आपके सामने पेश की गई। इन तमाम मतलब जो है 3 आयात को सामने रखकर देखें तो इन तीनों आयात के अंदर जो पैगाम मुझे और आपको ये आयात देती हैं, वो पहली बात ये है कि बेजा मतलब एतराज़ात से परहेज करने की कोशिश करो। कुरानी आयात यानी अहकामात और हिदायत और नसीहतें अगर हमारे सामने आ जाएं तो फिर इस पर ठहर कर गौर करो, तदब्बर करो। अगर समझ में न आए तो जानने वालों की तरफ लौट जाओ और वहां बैठकर मालूमात हासिल करो, इसलिए कि यही मालूमात, यही इल्म की तलाश इंसानों को राह निजात की तरफ ले जाती है, इन्हें जन्नत की तरफ गामजन कर देती है और इनाम से सरफराज करती है। इसी वजह से बेकार किस्म के बहाने करना, एतराज़ात करना, कट हुज्जतियां करना, हर धर्मी करना और मतलब जो है अंधी तकलीद करना, ये तमाम चीजें इंसानों को तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले जाती है। दूसरा पैगाम इन आयतों के जरिए से उम्मत मुस्लिमा को दिया गया वो ये है कि कुरान मजीद वो मतलब जो है कलिमात इलाही है जो जमीन पर बरसते हैं, मगर उसके लिए हदीस मुबारका में इरशाद इस तरह आया कि जिस तरह पर जमीन पर बारिश मतलब जो है पानी खतरे मतलब जो है जमीन पर गिरते हैं, एक जमीन वो है जो इसे जज्ब करती है तो अपने पेट के अंदर से सर शब्दों साथ शादाब बागात निकालती है, मगर यही आसमान से बारिश के कतरे जब किसी एक और जमीन पर गिरते हैं तो वहां से वो अपने पेट से झाड़ी झनकार और कीड़े जो कांटे निकाल कर मतलब बाहर ले आती है। और तीसरी मतलब जो है वो जमीन जब यही पानी मतलब जो है उस पर बरसता है तो उसको चूस लेती है, जज्ब करती है, मगर मतलब जो है वैसी की वैसी बंजर और मतलब जो है तड़की हुई रह जाती है। सामीन इकराम, इस मिसाल के जरिए से हमारे सामने मतलब बात आई वो ये है कि कुरान मजीद मेरे और आपके लिए हिदायत और शिफा बनकर मंजर आम पर आया है। ये कुरान मजीद सबके घरों के अंदर मौजूद है, मगर मतलब जो है हमारे अपनी दिल की मतलब जो है कैफियत हमें जांचने की जरूरत है। ये दूसरा पैगाम है कि आया इनकी आयात करीमा मेरे और आपके दिल के अंदर जज्ब होकर सर शब्दों शादाब बागात मतलब जो है बाहर निकलते हैं, जिसके नतीजे में जन्नत का इनाम, जिसके नतीजे में अल्लाह की खुशनुदी, जिसके नतीजे में अल्लाह की रजा, उसकी मतलब जो है खुशी और फिर मतलब जो है हमारे लिए सीधा रास्ता मतलब जो है मुयस्सर आ सकता है। अगर हमने इसी कुरान मजीद को अगर हमने मतलब जो है इसे कबूल करने के इनकार कर दिया तो फिर यही मतलब जो है दिलों के अंदर जज्ब होकर वो एतराज़ात की शक्ल में मंजर आम पर आता है, इल्हाद की शक्ल में मंजर आम पर आता है, इनहराफ की शक्ल में मंजर आम पर आता है, नाफरमानियों की शक्ल में मंजर आम पर आता है, जो मुस्तकिल मतलब जो है पिछली आयतों से हम वक्फे वक्फे से अलग अलग अंदाज में मतलब जो है मुंह मोड़ने वालों का तस्करा हमारे सामने आ रहा है, जिसके नतीजे में होगा क्या, यही चीजें इंसानों को राह मतलब जो है मुस्तकीम गुम करने के लिए आसानी पैदा कर देती है, सिरात मुस्तकीम को गुम कर देती है और फिर वो बहुत दूर निकल पड़ते हैं और इसी के नतीजे में इनके कानों और आंखों पर पर्दा डाल दिया जाता है, मोहर लगा दी जाती है और ये फिर उनके लिए एक बोझ बनकर रह जाता है। और उसकी मिसाल बताई गई कि वो मतलब जो है सुनकर भी अनसुने रह जाते हैं। इसके बाद तीसरा मतलब जो है जो नुक्ता जो पैगाम की शक्ल में मुझे और आपको दिया गया वो यही है कि हर कौम के अंदर एतराजात करने वाले पैदा होते रहे हैं। अब हमें ये सोचना है कि हम किस मतलब जो है मद में कौन से गुरह में शामिल है, इताअत करने वालों के मतलब जो है इसमें या फिर मतलब जो है इनकार करने वालों के मतलब जो है गुरोह में। इसलिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए सहूलतें फराहम कर रहा है, ये उसकी मतलब जो है खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने मोहल्लत पर मोहल्लत दी है। अगर हम इस मोहल्लत से फायदा न उठाएं तो मैदान हश्र में हमारे लिए पकड़ मतलब जो है लाजिमन होगी। आखिरी नुक्ता जो इस पैगाम के साथ मुझे और आपको दिया गया कि नेकी और बदी मतलब जो है जो इंसान करता है इसे मुझे और आपको जान लेना चाहिए कि नेकी मेरे अपने लिए ही फायदामंद है क्योंकि इसके नतीजे में इनाम जन्नत मिलता है और ये बदी मेरे अपने ही लिए मतलब जो है नुकसानदा है, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की सल्तनत में कोई कमी बेशी नहीं होगी। उसके लिए हमने पिछले 2 क्लास पे हमने देखा था कि उसके पास लाखों करोड़ों फरिश्ते मौजूद हैं जो उसके आगे सिजदारेज हैं और उनके पास मतलब जो है हुक्म के नतीजे में वो इताअत का रवैया इख्तियार करते हैं। सामीन इकराम, अल्लाह की सल्तनत में हमारी नेकी और बदी इख्तियार करने से कोई मतलब फायदा नहीं होता बल्कि हमारे अपने लिए फायदा होता है। तो यहाँ मुहासिबे का वक्त है, यहाँ एहतसाब का वक्त है, यहाँ मतलब जो है अपने आप को
जांचने का वक्त है कि हम किस मरहले पर हैं और ये आयत मेरे और आपके लिए क्या पैगाम देती हैं और किस मद में मतलब जो है हम खड़े हुए हैं और कहाँ मतलब जो है हम पहुंचे हुए हैं। इंसानी ज़िंदगी की मियाद ख़त्मुल क़रीब है, अपनी मतलब जो है मियाद ख़त्म होने से पहले पहले अल्लाह से तौबा करना शर्त अव्वल है। अल्लाह के रज़ा के खातिर अपने आप की ज़िंदगी के लम्हात को लगाने की ज़रूरत है, अपने जहनों को मतलब जो है खोलने की ज़रूरत है, तदब्बर करने की ज़रूरत है, माफ़िया मांगने की ज़रूरत है, शर्मिंदगी का इजहार करने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों के साथ उम्मीद की जाती है कि आज की आयत का सबक और जो पैगाम है वो इंशाअल्लाह मुयस्सर आएगा। अगर हम मतलब जो है सिर्फ सुनकर फिर मतलब जो है दूसरे कान से छोड़ दें और कोई इस पर मतलब गौर फिक्र न करें तो यही आयत हमारे लिए हुज्जत बन जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इन आयत को, इन कलिमात को और इन तमाम मतलब जो है अहकामात को हमारी ज़िंदगी बदलने में इसको मतलब जो है ज़रिया बना दे और मतलब जो है हमारे लिए शऊरी ज़िंदगी अता फरमा दे और हमारी बेहतरीन तरबियत का सामान कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।